پیران پیر دستگیر غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے۔ یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو جان لیں، سمجھ لیں۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبوت کا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا، لیکن قیامت تک اللہ کے ولیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بڑے بڑے اللہ والے دنیا میں آئے اور اپنا اپنا کام وقت پر انجام دے کر پردے میں چلے گئے۔ جو کام اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا اس کو انہوں نے انجام دیا، وقت پورا ہو گیا، پردے میں چلے گئے، پھر دوسرا آیا ڈیوٹی پر۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں دنیا کے اندر، وہ سب زندہ ہیں، وہ سب زندہ ہیں۔ جیسے قبر کے باہر رہتے ہوئے، یعنی پردہ کرنے سے پہلے لوگوں کو فیض پہنچاتے تھے، ایسا ہی فیض قبر میں جانے کے بعد بھی پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ فرق کیا ہے کہ اس وقت سامنے موجود ہوتے تھے، اب پردے میں ہیں، اب پردے میں رہے۔ بھائی دیکھیے، ہر جگہ ایسا کام ہے، کچھ لوگ فرنٹ پر آ کر کام کرتے ہیں، کچھ پردے کے پیچھے۔ کوئی سی بھی تنظیم ہو، کوئی سی بھی پارٹی ہو، کوئی سا بھی ادارہ ہو، سارے ہی لوگ فرنٹ پر آ کر کام نہیں کرتے۔ ہاں، بڑی کمپنیوں میں جائیں، کبھی مالک نوکروں کو تنخواہ دینے نہیں آتا، انہوں نے تو چیک سائن کر دیا، لفافے بنا دیے، مینیجر کو دے دیا، جاؤ جی۔ تو پتہ چلا کہ مالک پردے کے پیچھے سے کام کر رہا ہے۔ مالک، ٹھیک ہے نا، بس یوں سمجھ لیں، مالک۔ ہاں، تو یہ بھی اپنے اپنے خطے کے، اپنے اپنے دور کے مالک بنائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ بھی مالک ہیں۔ کبھی یہ جو لفظ ولی ہے، اس کا ڈکشنری میں ترجمہ پڑھنا، اس کے معنی کیا ہیں؟ ولی کے معنی، اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو ولایت دے دیتا ہے نا۔ تو جب ولی کے معنی پڑھو گے تو پھر وہ ولایت کے معنی پڑھنے پڑیں گے۔ تو پہلے ولی کے معنی پڑھنا، تو ولی کے معنی ہے دوست۔ ولی اللہ بولو تو اللہ کا دوست ہے نا۔ اب جب ولی بنایا تو اللہ کی طرف سے اس کو ولایت ملی، تو اسے ولی کہا ہے۔ اب ولایت کے معنی پڑھنا، تو ولایت کے معنی ہیں سلطنت، بادشاہت، حکومت۔ ولایت کے کیا معنی؟ کبھی ڈکشنری میں پڑھیے، ولایت کے معنی کیا ہیں؟ سلطنت، ہاں، بادشاہت، حکومت۔ ایک دنیا کی ظاہری حالات کو چلانے والا بادشاہ ہوتا ہے، وہ 2 4 5 سال 10 سال رہا، پھر اس کے بعد چلا گیا، 5 سال بعد پھر الیکشن ہو گیا، پھر لیکن ایک بادشاہ، یہ 5 سالہ بادشاہ تو پبلک نے ہی بنایا ہے، لیکن یہ جو ولایت والی بادشاہت ملی ہے نا، یہ بادشاہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس کی بادشاہت کوئی 2 4 10 5 سال کی نہیں ہوتی،
بلکہ اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت کی اس قدر پاور ہوتی ہے کہ جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا رہتا ہے اس کی سلطنت مضبوط ہوتی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور اللہ ان کو صرف اوپر کی حکومت نہیں دیتا بلکہ زمین اور زمین کے نیچے کی بھی حکومت دیتا اور زمین کے درمیان میں بھی حکومت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، جو بھی ولی ہے، ولی اپنی قبر میں زندہ ہے، ولی اپنی قبر میں، اور اس کا فیض پہنچتا ہے. یہ تو عام بات ہو گئی، کوئی بھی ہو ولی. ٹھیک ہے؟ پھر ولیوں کے اندر درجے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بھئی، کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی سپروائزر ہوتا ہے، تو ایسے روحانی دنیا میں جب اللہ نے انتخاب کیا تو ان میں بھی درجے بنائے ہیں. کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، اتقیاء ہیں. تو اسی طریقے سے ولیوں کے اندر ایک ولی ہیں جن کا نام غوث الاعظم ہے، جن کو ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ولیوں کا سردار. سمجھ رہے ہیں؟ اور سردار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ دوران خطاب واز فرماتے ہوئے بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر جب واز کر رہے تھے نا، تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تو عالم کیف میں ایک دم آپ نے فرمایا جو اللہ کی طرف سے آپ کو جملے دیے گئے تھے. فرمایا کہ قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم جو ہے سارے ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کہاں پر ہے؟ کل ولی اللہ، یہ لفظ کل کا استعمال ہوا ہے یہاں. سمجھ، جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی، سب کی گردنوں پر میرا قدم ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات سامنے آ گئی کہ آپ سارے ولیوں کے سردار ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور سب نے تسلیم کری یہ بات، یہ نہیں کسی نے انکار کرا. اگر حقیقت میں وہ ولی ہے تو اس ولی نے اس بات کو تسلیم کرا. خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سلطان الہند ہیں، بادشاہ ہندوستان ہیں، اور یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. ان کو یہ لقب جناب محمد الرسول اللہ سے ملا ہے. یہ نام روضہ رسول سے دیا گیا ہے کہ جاؤ ہم نے تم کو سلطان الہند بنایا. کیا بنایا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ سلطان الہند ہونے کے باوجود جب انہوں نے سنا یہ خراسان کی پہاڑیوں میں تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں مجاہدات کر رہے تھے، ریاضات کر رہے تھے، جب یہ آواز آئی کان میں روحانی پاور کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، قدمی ھذا علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی، تو آپ نے اس بات کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے اپنی ایک ربائی کے اندر. آپ فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ جان، ہاں یہ دل، یہ جگر، یہ جان، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ سب کچھ تو اب آپ ہوئی ہے. اب آپ چاہے جہاں رکھ دیں سرکار قدم. اب آپ گردن کیا ہے؟ یہ دل، یہ جگر، یہ جان، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. حضور غریب نواز فرما رہے ہیں. اور سارے ولیوں نے، چاہے اس میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں،
سمجھ رہے ہیں؟ سب نے اس بات کو تسلیم کیا. سمجھ رہے ہیں؟ ولی دنیا میں آتے رہیں گے اور آئے ہیں، لیکن جس شان کی ولایت غوث الاعظم کی ہے وہ کسی اور ولی کی. اب یہ ولیوں کے اندر بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ولی ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا. ایک ولی تو بنتا ہے ہاں جو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا. کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو صحبت سے بنتے ہیں. کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو ریاضت اور مجاہدے سے بنتے ہیں، توجہ سے بنتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ولایت کے اندر بھی ایک الگ الگ کیٹیگریاں ہیں. کچھ تو اللہ ولیوں کے صف میں ایسے ولی ہیں جن پر کسی ولی کی توجہ ہو گئی وہ ولی بن گیا. کسی ولی کی بس ایک نگاہ پڑ گئی، یا کسی ولی نے دعا کر دی، برسوں کا چور تھا، ولی بن گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو اس طرح بنتا ہے ولی، توجہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ توجہ ہو گئی، دعا ہو گئی. نگاہ مرد مومن، وہ ہے نا شعر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں مرد مومن سے. ہے ایک جو ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اوراد و وظائف ہوتا ہے، اس میں کامیابی مل جاتی ہے اس کو. کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے، اس منزل تک پہنچنے سے پہلے دم توڑ دیتا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ولی ایسا ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتا ہے. تو ماں کے پیٹ سے جو ولی پیدا ہونے والے ولی ہیں ان کی تعداد کم ہے، صحبت سے ولی بننے والوں کی تعداد زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہاں ہاں، ماں کے پیٹ سے جو ہوتے نا، ہاں جیسے مثال کے طور پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. غوث الاعظم کا ذرا انداز دیکھیں یہاں پہ. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نا، تو آپ کی والدہ، آپ کے والد بزرگوں کے دربار میں جاتے تھے دعائیں کرانے کے لیے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. 70 ہزار آدمی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. کس زمانے میں؟ کب ہوئے غوث الاعظم؟ یہ جو اب میرا ارادہ آج یہ نہیں تھا، میں نے یہ تقریر تو کرتا رہتا ہوں آج خالی نعت خانی، لیکن میرا ذہن بن گیا. ہمارے عرفان میاں نے سوال کر دیا تھا یہ غوث پاک یہ کیا ہے، ان کا مقام کون ہے؟ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. تو میں نے کہا لائیے تھوڑا سا اس کو کھول دیں. بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کون. اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ ان حضرات سے ہٹانے کی فکر میں لگے ہوئے. ہٹ جاؤ، غوث سے ہٹ جاؤ، خواجہ سے ہٹ جاؤ، ہاں محبوب الہی سے ہٹ جاؤ. جب ہٹ جاؤ گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے غوث پاک. اور اصل کامیابی ان سے جڑنے میں ہے. اصل کامیابی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنا ہے تو پہلے اس اسٹیشن پہ آنا پڑے گا. جب اس اسٹیشن پہ آؤ گے تب گاڑی ملے گی وہ مدینے والی. پہلے اجمیر والے اسٹیشن پر آؤ، پہلے نظام الدین اولیاء کے اسٹیشن پر آؤ. بھئی یہ اسٹیشن بس سمجھ لینا تم ریل گاڑی والا، وہ درگاہ کا جو اسٹیشن ہے، تب مدینے کا. ہاں جب پاور ہاؤس سے کنیکشن جڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو غوث الاعظم کیا مقام رکھتے ہیں؟ جب آپ واعظ فرماتے تھے نا اس زمانے میں، کس زمانے میں؟ 470 ہجری میں حضرت غوث الاعظم اس دنیا میں تشریف لائے. کون سے سن میں؟ ہاں یعنی اب سے لگ بھگ 1000 برس پہلے، یوں سمجھ لیں 1000 سال ہوا ہے. ہاں تھوڑا سا کم ہے 1000 میں، لیکن 1000 سمجھ لیں. اس زمانے میں 70 ہزار. تم آج ذرا سے 100 جمع کرتے تو بہت بڑا جلسہ کر لیا ہم نے.
اور نہ لاؤڈ اسپیکر، نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی اپنا واٹس ایپ، نہ کوئی میسیج. اور جب بیان فرماتے تھے غوث پاک تو 70,000 آدمیوں کو برابر ایک جیسی آواز سنائی دیتی تھی. جیسے یہاں پاس والا سن رہا ہے نا، ایسا ہی پیچھے والا بھی سنتا تھا. ایک تو یہ بات. اور دوسری عظمت کی بات یہ کہ عام تو عام، خاص عالم، بڑے بڑے عالم، ایک ایک ہر مجلس کے اندر 400 عالم آپ کا واز لکھتے تھے. کہیں لکھا ہے 700 عالم، کہیں 600 عالم. اور روز نہیں فرماتے تھے حضرت بیان، ہفتے میں 3 دن واز فرماتے تھے. کتنے دن؟ 400 علماء. کتنے؟ 400 علماء. اور کبھی کبھی یہ ماحول ہوتا تھا کہ زمین پہ چلنے والے انسان ہی نہیں، آسمان کے فرشتے غوث پاک کا بیان سننے آتے تھے. اور کبھی کبھی عالم یہ ہوتا تھا کہ آسمان کے فرشتے ہی نہیں، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جناتوں کے بادشاہ بات سننے آتے تھے. اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور انبیاء علیہم السلام، نبیوں کی جماعت غوث پاک کا آواز سننے آتی تھی. آپ کی آواز میں غوث میں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے غوث العظم حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی. جو مجبور ہو کر نام لیتے ہیں نا تو وہ تو عبد القادر کہتے ہیں، اور جو عاشق ہے نا وہ تو کہتے ہیں غوث العظم، پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر. یہ غوث پاک، غوث پاک کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں، غوث پاک. اب یہ علمی بحثیں ہوتی ہیں، ہمیں وہ علمی کی بحث میں نہیں، بلکہ ہمیں تو یہاں عشق اور محبت کا معاملہ دکھانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 400 انبیاء علیہ، اور بعض اوقات خود جناب محمد رسول اللہ تشریف لاتے تھے، خضر علیہ السلام حاضر رہتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آپ سمجھ لیں اس کے واعظ کا کیا عالم ہوگا، اس خطیب کا خطاب کا کیا عالم ہوگا. جس کا خطاب سننے نبی آتے ہوں، اور کیوں نہ آئے، کیونکہ یہ خطیب اتنا پیارا خطیب ہے. لوگ تو کتابیں پڑھ کر خطیب بنتے ہیں، لوگ سن کر خطیب بنتے ہیں. انہوں نے کتابیں بھی پڑھنی، انہوں نے سن بھی لیے، کتابیں بھی پڑھنی، قرآن کی تفسیر بھی پڑھ لی، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، بخاری بھی پڑھ لی، مسلم بھی پڑھ لی، مشکات بھی سب پڑھ لی، ساری کتابیں بھی پڑھ لی، لیکن ابھی تک خطاب نہیں کرتے. ابھی تک میں جو کہہ رہا ہوں نا، کیوں نہ آئے انبیاء علیہ السلام، کہ یہ خطیب اتنا لاجواب خطیب ہے. یہ خالی کتابیں پڑھ کر خطیب نہیں ہوا. کتابیں پڑھ کر خطیب بننے والے وہ تو خطاب ان کا الگ ہے. ان کا خطاب جو سننے آ رہا ہے نا آسمان سے، فرشتے، جنات اور نبی انبیاء علیہ السلام جو آ رہے ہیں، اس کی خصوصی وجہ کیا ہے؟ اس خطیب کا انداز نرالا اس لیے ہے کہ اس خطیب کے اندر جو علم آیا ہے نا، وہ صرف کتابوں کا نہیں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ کے لعاب دہن سے علم آیا ہے. کہاں سے علم آیا؟ اور بات ادھوری نہ رہے تو پھر جیسے حضور نے فرمایا نا، مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، حدیث کا ہے نا. تو ان کے پاس جو یہ خطاب کا لفظ سمجھ لیجیے، علم تو بہت حاصل کر چکے، لیکن ابھی تک خطیب نہیں ہے. ابھی تک
ہاں یہ جو ان کا آسمان کے فرشتے، جنات اور انبیاء اولیاء خضر جیسے خطاب سننے آ رہے ہیں اس خطیب کا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل کو کیا ہے اس خطیب میں؟ خطابت کی روانی فراوانی اور عظمت جو ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں عظمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ظہر کے وقت مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے. خواب کی باتیں نہیں سنا رہا، آج تو لوگ خواب کے طریقے پہ دیوانے بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی خواب میں جو طریقہ آیا وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ ظاہری بات ہے، ظاہری بات. بیداری میں ظہر کے وقت مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم دیکھا سامنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کہا، اے عبد القادر، اے میرے بیٹے، اے میرے، ہاں کیونکہ آپ آل نبی اولاد علی ہیں. آپ کیا ہیں؟ ہاں آپ آل نبی ہیں اور اولاد، ہاں آپ کی رگوں کے اندر حسن کا بھی خون دوڑ رہا ہے اور حسین کا بھی خون دوڑ رہا ہے. ہم نے فرمایا، اے عبد القادر، تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو، لوگوں کو خطاب کیا کرو. کہا یا رسول اللہ، یہ جو خطہ ہے، یہ بغداد کا یہ علاقہ، یہاں تو بڑے بڑے فصیح اور بلیغ خطاب کرنے والے ہیں، بڑے بڑے کلام جاننے والے ہیں، میں تو اجمی ہوں. بھائی شہر میں اور دیہات کے لوگوں میں فرق ہوتا ہے، بولی میں نہیں ہوتا ہے نا. وہی اردو آپ بولے، وہی اردو دیہات کا آدمی بولے تو، اور ہر علاقے کا ایک انداز ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. دلی کا بولنے کا ایک انداز ہے، باہر والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں بعض اوقات. ابے کیا کہہ رہی ہے، آ رہی ہوں، جا رہی ہوں، کیا رہی ہوں. اور کبھی کبھی باہر والوں کا دلی والے مذاق ہے، یہاں کو آئیو رے، اونگے کو آئیو رے، اونگے کو جائیو رے. بس حلق کا ایک انداز ہے، ایک علاقے کا انداز ہے. لیکن علمی انداز میں کیا ہے کہ اس میں بھی ایک شائستگی الگ الگ علاقوں کی ہے، جن میں ادب کا مرکز جیسے دلی مانا جاتا تھا، لکھنؤ مانا جاتا تھا، بھوپال مانا جاتا تھا، حیدرآباد مانا جاتا تھا. یہ علم کے ادب کے مرکز تھے. الغرض یہ غوث پاک کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہاں بڑے بڑے فصیح اور بلیغ، بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، میں تو اجمی ہوں. میرے سرکار نے، اچھا یہ وجہ ہے جو نہیں کرتے، اس لیے نہیں کر رہے ہیں، منہ کھولا اپنا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غوث پاک نے منہ کھول دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور غوث پاک کے حلق میں ڈال دیا. لعاب دہن لیا، غوث پاک کے حلق میں ڈال دیا. لعاب دہن لیا، غوث پاک کے حلق میں ڈال دیا. کتنی بار ڈالا؟ 7 بار. کتنی بار ڈالا؟ اور جو مولانا کے لوگوں کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا سہستہ کی، وہ بھی 7 ہیں. کتنی؟ 7 بار لعاب دہن ڈال دیا. کتنی بار ڈال دیا؟ سارے آ گئے، سب پورا سہستہ ہو گیا. سرکار تشریف لے گئے، ابھی بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں مولا کائنات آ گئے. آپ نے بھی وہی کہا، اے عبد القادر، لوگوں کو واعظ کیا کرو، خطاب کیا کرو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو. کہا میں تو اجمی ہوں، یہاں تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہیں، بڑے بڑے علم رکھنے والے ہیں. کہا منہ کھولو. غوث پاک نے منہ کھولا. مولا کائنات نے اپنا لعاب دہن لیا، غوث پاک کے حلق میں ڈالا، پھر لعاب دہن لیا، پھر حلق میں ڈالا، پھر لیا. اس طرح کتنی بار ڈالا؟ 6 بار. 6 بار. کتنی بار؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ڈالا تھا؟ آج کا کوئی ہوتا نا برابری کرنے والا، نہیں حضور نے 7 بار ڈالا ہے، حضور کے برابر ڈالوں گا، میں بھی 7 بار ڈالوں گا.
ساتھ بار ڈالوں گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا، حضور کے برابر ہوں. تو یہاں سبق مل گیا. کبھی حضور کی برابری کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہماری طرح. ہماری تم 6 بار کیوں ڈال رہے ہو؟ کہا وہ نبی کی شان ہے، میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا. میں نبی کی میں کیوں 7 بار ڈالوں؟ میں تو غلام ہوں. میں تو اب یہ نبی اور علی کا جب لعاب دہن اولاد علی کے اندر جب گیا تو وہ جو علم اندر اتر چکا تھا اب وہ ٹھاٹے مار کر بے چین ہو گیا. اے عبد القادر، اب اس سینے سے علم کی برسات شروع کر دو لوگوں کے اوپر. علم کی سمجھ میں آ رہی؟ بکھیرنا شروع کر دو، اس علم کو بہانا شروع کر دو. یہ جب تم علم بہاؤ گے، علم بکھیرو گے تو عبد القادر لو اس کا نظارہ یہ ہوگا کہ زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی اس سے فیض حاصل کریں گے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ ہاں یہ ہیں حضرت غوث العظم. ہاں یہ غوث العظم. یہ آج پوری دنیا میں ان کی 11ویں کی فاتحہ منائی جاتی ہے. اور یہ 11ویں کی فاتحہ غوث پاک کی نہیں، یہ بھی دھیان رکھنا. غوث پاک کی نسبت اس میں ہے تو یہ 11ویں غوث پاک کی مشہور ہو گئی. یہ اصل فاتحہ تو جناب محمد رسول اللہ کی ہے. غوث پاک 11 کو کرتے تھے، وہی اللہ کو پسند آ گئی، وہی اللہ کو. ہاں اب یہاں اسی طرح کا ایک واقعہ کہ واعظ و نصیحت کرو. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ. جب بغداد کے اندر خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ یوسف سے ملاقات کے لیے گئے. ایک مقام پر تھے، وہاں گئے، وہاں نہیں ملے، پھر دوسری جگہ چلے گئے، وہاں ملاقات ہوئی. تو اسی طرح کے الفاظ اس واقعے سے پہلے نبی نے جب لعاب دہن ڈالا، علی نے ڈالا، اس سے پہلے یہ توجہ دلانے والے نے دلائی. وہ خواجہ یوسف ہمدانی نے بھی کہا اے غوث العظم، اے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں جو عمر میں غوث العظم سے بڑے ہیں. تو وہی بات کہی کہ میں اجمی ہوں، یہاں بڑے بڑے فصیح اور بلیغ ہیں، لیکن حضرت خواجہ یوسف ہمدانی نے یہ نہیں کہا کہ منہ کھولو، بلکہ آپ نے یہاں یہ کہا کہ اے عبد القادر، میں دیکھ رہا ہوں تم ایک جڑ ہو. دیکھیں الفاظ ذرا، تم کیا ہو؟ ایک جڑ ہو، اور یہ جڑ کل پورا درخت بن جائے گا، اور جب درخت بن جائے گا تو سارے عالم پہ اس کا سایہ چھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں یہ کس نے کہا؟ خواجہ یوسف، سلسلہ خواجہ عبد الخالق غجدوانی کے مرشد گرامی. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو اسی کے بعد فوراً پھر سرکار تشریف لے آئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر کہا اپنا بس اب منہ کھولو لعاب دہن. پھر مولا کائنات آئے اسی واقعے کے فوراً ہی بعد. اب یہ اس میں مورخ لکھا ہے کہ اس رات میں آئے یا وہ دن میں آئے، بہرحال یہ آئے. تو میرا اصل مقصد سنانے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خطیب جس کا خطاب سننے کے لیے آسمان سے ملائکہ آئے، جنات آئے، خضر آئے، نبیوں کی جماعت آئے، اس کے خطاب کا عالم کیا ہوگا؟ ہر مجلس کے اندر جنازے اٹھ جاتے تھے، لوگ اس طرح طائب ہو جاتے تھے، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیا کرتے تھے جب غوث العظم خطاب کرتے تھے نا، ایسا وجہ طاری ہو جاتا، اندر ہی اندر توبہ کر لیا کرتے تھے.
لوگ نا اندر ہی اندر تائب ہو جاتے تھے، خطاب سن کے توبہ کر لیتے تھے، دیوانے ہو جاتے تھے، مست ہو جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی حال میں آپ نے فرمایا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے۔ وہ ایسے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری ہے، ہر رات میں 2 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے ہر روز، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہے وہ پیرانے پیر، ہر جگہ۔ ارے یہ جو سورج نکلتا ہے نا، یہ چاند جو نکلتا ہے، مہینہ جب شروع ہوتا ہے، مہینے کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے چاند کے حساب سے، ہم انگریزی حساب سے نہیں، مہینہ پہلے غوث الاعظم کی چوکھٹ پہ سلامی دیتا تھا اور پورے مہینے کی ساری خبر سناتا تھا کہ اس بار میں کیا لے کر آیا ہوں، پھر آگے بڑھتا تھا وہ۔ سورج پہلے غوث الاعظم کی چوکھٹ پہ سلامی دیتا تھا کہ آج دن بھر کیا ہوگا، چاند، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ایسے وہ غوث الاعظم 470 ہجری میں بغداد کی سرزمین پہ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش بھی کرامت ہے۔ آپ کی کیسی کرامت ہے؟ یعنی آپ جوان کنواری باکرا، جو شادیاں ہوتی ہیں اکثر 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال، اور لمبا رشتہ ہو گیا 25 سال 30 سال، اتنی وقت تو ہوتی ہی نہیں شادی، شہروں میں بھی کتنی، اتنی 20 سال کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے نا، 40-45 سال میں تو بوڑھی ہونے لگتی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بولانے کی تیاری ہوتی ہے۔ ہاں لیکن غوث الاعظم کی والدہ جب ان کی شادی ہوئی 60 یا 65 سال کی عمر تھی، کسی نے 65 سال لکھی، زیادہ تر تو 65 ہی لکھی ہے، کسی نے 60 بھی لکھی ہے، مطلب اسی انداز میں 60 ہو تب بھی 65 ہو، تو اس عمر کی عورت کو اولاد نہیں ہوتی، 60-65 سال کی ہے۔ آپ کی شادی ہو اس لیے نہیں رہی تھی کہ آپ بہت اللہ والی تھی، وہ تو میں پرسوں واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ والی جو عورتیں ہوتی ہیں یا اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، مرد، ان کو دنیا والے جو ہے نا وہ زیادہ پسند نہیں کرتے، انہیں تو چمک دمک والی چاہیے، چٹکیلی چاہیے، ہیروئن چاہیے، ہیرو چاہیے، ذرا ناچتا ہوا جھومتا ہوا ہو، ذرا چمک، ادھر ہونٹوں پہ بھی لالی لگانے والی ہو، ذرا پلکوں کو بھی چمکی لگانے والی ہو۔ اب وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں یہ کہا کہ ہم ان تو ایسے نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے رشتوں میں ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہے یہ ماحول ایسا۔ 65 سال کی عمر میں غوث الاعظم پیدا ہوئے۔ کتنی عمر میں؟ آپ کی والدہ کی عمر 65 برس کی تھی جب غوث الاعظم، تو مورخین مصنفین لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش بھی کرامت ہے، آپ کی پیدائش بھی یہ کرامت ہے۔ میں وہ عام واقعات سے ہٹ کے کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ روزے والا واقعہ میں اس لیے الگ سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ وہ غوث الاعظم جو بچپن سے لے کر ماں کی گود سے لے کر، کہاں سے؟ ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی منزل تک کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں آپ کی زندگی کا کہ جس میں آپ نے لوگوں کو تبلیغ نہ کری ہو، لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام نہ سنایا ہو، چاہے وہ اشارے سے سنایا ہو، چاہے زبان سے سنایا، چاہے چل کر دکھایا ہو، چاہے ہل کر دکھایا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو بول نہیں سکتے تو اشاروں سے دکھایا تھا راستہ سیدھا۔ جب چلنا شروع کرا بھی علم حاصل نہیں کرا، عالم نہیں، بظاہر مکتب میں نہیں پڑھے، اسی وقت سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ایمان والا بنایا، توبہ کرا دی۔ وہ غوث الاعظم، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ایک کرامتوں میں سے کرامت بڑی یہ ہے کہ جب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے بزرگ ہیں، جو 4 سلسلے نا، نقشبندی، قادری، چشتی،
سہروردی. اب ہمارے یہاں جو ہے نا سہروردی سلسلے زیادہ تو ملتا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نقشبندی، قادری، چشتی، یہاں اس پہ کام نہیں ہوا. پاکستان میں ابھی ہیں، باہر اور ہیں، لیکن یہاں بزرگوں کے مزارات ہیں سہروردی سلسلے کے. یہاں ہیں، ہمارے پرانی دلی میں بڑے بزرگ ہیں، خواجہ صاحب سے پہلے کے ہیں، حضرت دادا شمس العارفین، دادا پیر جو ہیں، یا یہ بھی ہیں. مہرولی میں کئی ہیں سہروردی سلسلے کے بزرگ، وہاں وہ بھی آرام فرما رہے ہیں، اور ہیں بہت جگہ. ان کے جو ہیڈ مانے جاتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین. ان کی پیدائش بھی ایک کرامت والے انداز میں ہے. اولاد نہیں ہوتی تھی. ان کی والدہ اپنے شوہر سے بار بار کہتی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں دعا کے نہیں کہہ دو، دعا کے نہیں کہہ دو، لیکن وہ کہتے نہیں تھے. ایک روز ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی آ گئیں اپنے شوہر کے ساتھ، وہ بھی آ گئیں اور غوث العظم کی بارگاہ کے اندر عریضہ پیش کر دیا ہے. کہا بار بار تم اس سے کہلواتی ہو، یہ ہم تک پہنچاتا نہیں، یہ بار بار. ہاں خیر اب تم آئی ہو. غوث العظم پیران پیر دستگیر نے مراقبہ کیا، دعا فرمائی اور دعا فرماتے ہوئے کہا جاؤ اللہ رب العالمین نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ بیٹا عطا فرمایا. جاؤ. اسی شب جب یہاں سے گئے، شب زفافی میں پہنچے، تو اسی شب حاملہ ہو گئی ان کی والدہ. اور حمل میں حضرت شیخ شہاب الدین نہیں ہے. 9 مہینے کا جب حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، تو چونکہ ان کے یہاں تو اولاد نہیں ہوتی تھی نا، تو جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے دیکھا لڑکی پیدا ہو گئی. کیا پیدا ہو گئی؟ اب انہیں تو خوشی ہو گئی، لڑکا ہو گیا، لڑکی تو انہیں اولاد چاہیے تھی، تو خوش ہو گئے. اور خوش ہونے کے بعد چلو غوث العظم کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں انہوں نے دعا دی تھی. لے کے پہنچے، کہا سرکار غوث العظم آپ کی دعا سے یہ لڑکی پیدا ہوئی. ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے؟ ذرا دکھاؤ. لڑکی پیدا ہوئی ہے. آپ کی گود کے اندر دیا گیا، آپ نے گود میں لینے کے بعد دعا کری اور کہا کیا کہتے ہو، یہ لڑکی کب ہے؟ یہ تو لڑکا ہے. ادھر سے ادھر منتقل ہوا تو اب جو دیکھا وہ لڑکی نہ تھی بلکہ لڑکا ہوا. غوث العظم نے کہا اس کا نام شہاب الدین رکھو.